ناظرین، ہمارے ملک کی جو یونیورسٹیاں ہیں اس کے اندر جو ریسرچ کروائی جا رہی ہے میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں چونکہ خود بھی یہ ریسرچ کر کے آیا ہوں، میں نے خود ایم فل کیمسٹری کیا ہوا ہے، اور بے شمار جو ہے وہ میرے دوست یونیورسٹیوں میں ریسرچ کر رہے ہیں، کچھ کر چکے ہیں، اور بہت ساروں کو میں جانتا بھی ہوں۔ اور حقائق کی بنیاد پہ جو ڈیٹا ہے وہ آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جو ریسرچ کروانی چاہیے وہ یونیورسٹیوں کے اندر نہیں کروائی جا رہی، اور جو نہیں کروانی چاہیے وہ کروائی جا رہی ہے۔ اب یہ ذرا آپ نے غور کرنا ہے کہ ایم فل میں ایک پورا سال جو ہے وہ تقریباً 80 پیج کا ایک تھیسس لکھنا ہوتا ہے ریسرچ کر کے۔ وہ جو 80 پیج کا تھیسس لکھنا ہوتا ہے نا، وہ ماں سوائے ایک ردی کے ٹکڑے کے اور کچھ نہیں ہوتا، ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہ ذرا دیکھیے گا، پہلے تو وہ جو ٹاپکس ہوتے ہیں، جو ریسرچ کروائی جا رہی ہوتی ہے، وہ پریکٹیکل کچھ نہیں ہوتا، اس میں عام آدمی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور نہ کوئی بڑے آدمی کا فائدہ ہوتا ہے، کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ مکمل طور پہ وقت ضائع کروانے کے مترادف ہوتا ہے۔ اب اس میں ذرا آپ نے پوری چیز سمجھنی ہے اور دیکھنی ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں روپیہ پروفیسرز یونیورسٹیوں میں لیتے ہیں اس کے لیے کہ ہم نے ریسرچ کروانی ہے، لیکن وہ کروڑوں روپیہ غریب عوام کے ٹیکس کا پیسہ وہ ویسٹ میں چلا جاتا ہے۔ کس طرح کہ ریسرچ کس پہ کروانی ہے، کیا ہمارے ملک کو ضرورت کیا ہے، وہ کروائی نہیں جاتی۔ مثلا ہمارے ملک کو ضرورت ہے کہ اس وقت آبادی بڑھ رہی ہے اور اس حساب سے گندم کی پیداوار نہیں ہو رہی، اس کے اوپر ریسرچ کروائی جائے کہ کس طرح ہم 1 ایکڑ سے جو ہے وہ زیادہ گندم لے سکتے ہیں۔ جیسے چائنا جو ہے وہ 114 من فی ایکڑ پہ پہنچ گیا ہے، ہم کیوں جو ہے وہ 40 من پہ ابھی اٹکے ہوئے ہیں، ہم وہاں کیوں نہیں پہنچ رہے؟ اور پھر ود رسپیکٹ ٹو ایریا اس میں ہونی چاہیے کہ ریتلے ایریا پہ کون سے بیج لے کے آئیں، کون سا کام کیا جائے، اور پھر کسانوں کے حساب سے کہ کسان اس پہ اتنا پیسہ بھی ان کے پاس ہے، وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ تیل مہنگا ہو رہا ہے تو اس کے الٹرنیٹو کیا چیزیں پاکستان خود بنا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اتنے لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو رہے ہیں، ان کو روزگار دینے کے لیے کون سا رول ماڈل جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے، کون سی منی انڈسٹریز ہم لگائیں اور ان کو باہر کو سیل کریں، اور اس سے جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ روزگار کمائیں۔ لیکن یہ میں نے 2-3 چیزیں جو اپنے ذہن میں تھیں، اور بھی بے شمار ہیں کہ جن کے اوپر ایکچول ریسرچ کی نیڈ ہے، وہ جو ہمیں ہمارے ملک کو چاہیے نا، جس کے اوپر ریسرچ کر کے ملک اوپر اٹھے گا، وہ نہیں کروایا جا رہا۔ جو کروایا جا رہا ہے، چیک کر لیں جا کے یونیورسٹی کے اندر، اس میں 1 روپے کا بھی عام آدمی کو یعنی ملک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ نوجوانوں کے اندر پوٹینشل کا ایک دریا بہہ رہا ہے، لیکن وہ دریا جا کے سمندر میں گر رہا ہے، اور ٹوٹل ویسٹیج، کوئی اس میں اس پوٹینشل سے فائدہ نہیں لیا جا رہا۔ مجھے تکلیف اس بات پہ ہے کہ 1 سال اور پی ایچ ڈی میں 4 سال وہ ریسرچ جو ہے اگر ریئل مقصد کے اوپر پریکٹیکلی جو ہے وہ ملک کو اوپر اٹھانے کے لیے لگا لی جائے، تو ایک تو وہ نوجوان بھی روزگار ہو جائے گا، وہ ترقی کر جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ملک اوپر اٹھائے گا۔ لیکن پتہ نہیں ایک غلط ریسرچ کروا کے بے مقصد فضول کاغذ بھرنے کے لیے، ایک جسٹ ڈگری لینے کے لیے جو ہے وہ ایسی ریسرچ کروائی جاتی ہے جس کا نہ ملک کو فائدہ ہوتا ہے، نہ اس اسٹوڈنٹ کو فائدہ ہوتا ہے، اور نہ کہیں اور فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بڑی ایک جو ہے وہ نالائقانہ اور بہت ہی جو ہے وہ میں اس کو کیا کہوں ایک سچویشن ہے، اور اس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن مکمل طور پہ انوالو ہے کہ وہ کیوں اس قسم کی جو ہے وہ فضول ریسرچیں کروا رہا ہے جس کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اور اگر میرے الفاظ غلط ہیں، میں ٹھیک نہیں کہہ رہا، ریسرچ ٹھیک ہو رہی ہے، میں ہی غلط کہہ رہا ہوں، تو پھر میرا ملک نیچے کیوں جا رہا ہے؟ کیوں جو ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ یونیورسٹیوں سے نکلنے کے بعد ماں سوائے سیویاں دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پاتے؟
پھر کیوں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، پھر کیوں جو ہے وہ پاکستان کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، پھر کیوں پاکستان میں چھوٹی انڈسٹریاں نہیں لگ رہی، غریب عوام امیر کیوں نہیں ہو رہی، اگر میرے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں۔ ناظرین، حقائق یہی ہیں کہ جو وہاں پڑھایا جا رہا ہے وہ تو غلط ہے ہی ہے، اس کے اوپر تو میں اور ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن جو ریسرچ کروائی جا رہی ہے وہ بھی بکواس کرائی جا رہی ہے، وہ بھی فضول ترین اور وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ نقصان والی بات یہ ہے کہ غریب عوام کے ٹیکس کا کروڑوں روپیہ وہ بھی پروفیسرز اور سارے مل کے ہڑپ کر کے کھا رہے ہیں، وہ اس کا بھی کوئی احساس نہیں ہے۔ ملک بھی نیچے دیں، غریب عوام کا جو پیسہ ہے، ٹیکس ہے، وہ بھی کھائیں۔ اور یہ اتنی بڑی جو ہے وہ نلاکی ہے اس ہائر ایجوکیشن کمیشن کی، اس کی پالیسیوں کی، کہ ریسرچ بالکل خراب کروائی جا رہی ہے کہ سردیوں میں جو گندم ہوتی ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ گر جاتی ہے، اوپر سٹا جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ گر جاتی ہے، کوئی اس کے اوپر ریسرچ نہیں کروا رہا، کوئی ایسا بیج لے کے آ جائے جو فصل نہ گرے۔ ہم سبزیاں ڈبل کرنے، اس کی گروتھ بڑھانے کے لیے، پھلوں سے زیادہ پیداوار لینے کے لیے ہمارے اتنے بڑے ایشوز پڑے ہوئے ہیں نا، اتنے بڑے ایشوز پڑے ہوئے ہیں جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ آپ لسٹ نکالیں جن پاکستان کو کن مسائل کا سامنا ہے، ان مسائل کے سب سے بڑا چیلنج اس وقت اکانومی کا ہے۔ اکانومی کو بڑھانے کے لیے کوئی ریسرچ نہیں ہو رہی، اور اگر ہو رہی ہے تو وہ پریکٹیکل نہیں ہے۔ آپ صرف وہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جو صرف کتابوں تک محدود ہو، وہ چیز جو ان فیلڈ بھی یوز ہو سکے، ایسی ریسرچ جو آپ فیلڈ میں کر کے دکھائیں، پریکٹیکل، عام لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ میں دکھی اس بات سے ہوں، اور مجھے غصہ اس بات کا ہے کہ نوجوانوں کی پاس پاور اور پوٹینشل ہے، لیکن وہ صحیح ڈائریکشن میں یوٹیلائز نہیں ہو رہا، اور غلط ڈائریکشن میں یوٹیلائز کر کے ان کا پوٹینشل بھی ضائع کیا جا رہا ہے، غریب عوام کے ٹیکس کا پیسہ بھی ضائع کیا جا رہا ہے، اور اسٹوڈنٹ نے اپنی جو فیسز دی ہوتی ہیں وہ بھی ضائع کی جا رہی ہیں۔ تو کیوں نہیں ہم پاکستان کو اوپر اٹھانے کے لیے ریسرچ کرتے؟ کیوں نہیں ہم پاکستان کو امیر کرنے کے لیے ریسرچ کرتے؟ کیوں نہیں ہم چھوٹی چھوٹی انڈسٹریاں لگانے کے لیے ریسرچ کرتے؟ کیوں نہیں ہم پروڈکٹ بائی کرنے کے لیے جو ہے وہ ریسرچ کرتے؟ کیوں ہم سیل کرنے کے لیے ریسرچ نہیں کرتے؟ کیوں ہم بنانے کے لیے ریسرچ نہیں کرتے؟ کیوں ہم پیداوار بڑھانے کے لیے ریسرچ نہیں کرتے؟ کیوں ہم پاکستانی عوام کو خوشحال کرنے کے لیے ریسرچ نہیں کرتے؟ بہت ساری چیزیں یہ میں نے چند کہی ہیں، لیکن بڑی خوف اور بڑی ہی ایک فکر انداز جو ہے یہ بات ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیوں کے اندر ریسرچ جو ہے وہ ماں سوائے جو ہے وہ ایک فارمیلٹی کے اور کچھ بھی نہیں ہے، جسٹ ویسٹیج آف ٹائم، ٹوٹلی ویسٹیج آف ٹائم، اور اس سے میرے ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ میں بہت دکھی ہوں اس بات کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میں اپنے زندہ جاگتے ہوئے اور اپنی زندگی میں جو ہے وہ دن دیکھ سکوں کہ جب پاکستان میں اس بات پہ ریسرچ بھی ہو رہی ہو کہ پاکستان کس طرح ترقی کرے گا، اس کی اکانومی کس طرح بڑھے گی، اور کس طرح یہ آگے چاہے گا، کس طرح اسٹوڈنٹ انٹرپرینیور ہوں گے، اور وہ چیزیں پریکٹیکل بھی ہوں گی۔ انشاءاللہ میری آواز جو ہے وہ پورے پاکستان میں گونجے گی، اور انشاءاللہ جو ہے اس کے اوپر ایک نہ ایک دن جو ہے وہ ڈائریکشن صحیح ہوگی، اور پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور ترقی کرے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو جو ہے وہ فوری طور پہ سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔